آسانگو پاکستان اور شہری سندھ کی عوام، کراچی کے اندر ایک باز گشت ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، اور جب سے یہ بات اٹھی ہے تو پیپلز پارٹی کی نجات، وہ صحافی، وہ سوشل میڈیا ہینڈل اور وہ سیاستدان، چاہے وہ کسی بھی طرف ہوں، وہ اس بات کا پرچار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اور وہ قوم کو ایک غلط گمراہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ شاید کراچی کو وفاق میں ڈالنے کی جو آواز ہے وہ صرف اور صرف گل پلازا کے حادثے کے بعد ہوئی ہے۔ وہ قوم کو چورنگی گھماتے نظر آ رہے ہیں کہ گل پلازا 1980 میں بنا، اس کے بعد یہ میئر تھا، وہ میئر تھا، اور ہم نے آج دیکھ لیا کہ ان کی گورنمنٹ نے ایک بچے پہ الزام لگا کے اپنے ہاتھ دھو لیے۔ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں سارے کے سارے انہی کے لوگ بیٹھے گئے ہیں، اور جب دیکھ لیا کہ سارا کا سارا ملبہ صاف اور سارے ثبوت مٹا دیے ہیں تو اب انہوں نے کہا چلو جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں۔ کہیں پر بھی انہوں نے اس بات کا اپنے اوپر الزام نہیں لیا کہ فائر بریگیڈ کے لیے پانی کیوں نہیں تھا، وہ ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچے، ان کے پاس کیمیکل یا فوم کیوں نہیں تھا، ان کے پاس اکوپمنٹ کیوں نہیں تھا۔ کہیں پر بھی انہوں نے یہ الزام اپنے سر پہ نہیں لیا، مگر ایک بچے پہ کوئی شاید ماچس سے کھیلنے کی وجہ سے آگ لگ گئی، سارا کا سارا الزام اس پہ لگا دیا۔ پیپلز پارٹی کا میئر ہٹ حرامی کرتا نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ منصب نہیں چھوڑوں گا۔ پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر اور ان کے باقی وزراء ہٹ حرمی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہٹ دھڑمی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے سیاستدان ان کو دفاع کرتے سنائی دیتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کراچی کے عوام ایک ساتھ ہو کر کیوں کراچی کو وفاق کو واپس کرنے کی بات کر رہی ہے۔ یہ گل پلازا کا واقعہ اکیلا نہیں ہے، یہ اس ابراہیم کی آواز ہے کہ جو گٹر کے اندر سسک سسک کے مر گیا اور اس کو سندھ حکومت یا کراچی کی حکومت سے کوئی بچانے نہیں آیا۔ یہ اس ماں کی آواز ہے جس کا نومولود بچہ اس کے پیٹ میں ہی پھٹ کے مر گیا۔ یہ ان جوانوں کی آواز ہے جو ٹمپروں کے ٹرکوں کے ٹائروں کے نیچے آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کراچی کے شہریوں کی آواز ہے کہ جن کی کمر ٹوٹ گئی ہے کراچی کچی روڈوں پر بائک چلا چلا کے۔ یہ ان کراچی کے شہریوں کی آواز ہے جب صبح نلکا کھولتے ہیں تو ان کو پانی نہیں ملتا اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ ٹینکر آئے گا پانی دے گا، اور وہ ٹینکر شاید کبھی ان کو کچل بھی دیتا ہے۔ یہ اس کراچی کے لوگوں کی آواز ہے کہ جہاں پر نہ کچرا اٹھتا ہے، نہ لاشوں کی نگہبانی ہوتی ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ اتنے سارے لوگوں کے مر کے جل کے راکھ ہو جانے کے بعد بھی کوئی شرم نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوری جماعت کہتی ہے، جا کے دیکھے جمہوریتوں میں کیا ہوتا ہے، ان میں غیرت ہوتی ہے، مگر جس طرح کی جمہوریت جس کا نعرہ یہ لگاتے ہیں، اس جمہوریت سے میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ عوام کو نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی جب وفاق کی بات کی گئی، ان کی ہٹ حرمی کے بعد، ہٹ دھڑمی کے بعد، تو پیپلز پارٹی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ یہ پاکستان کا آئین ہے، اور اس آئین کا آرٹیکل 149(4) یہ وہی آئین ہے جس کا دعویٰ پیپلز پارٹی کرتی ہے کہ ان کے بھٹو نے بنوایا تھا۔ اس آئین کا آرٹیکل 149 کا 4 کلاس بالخصوص ریاست کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ کسی صوبے کے اندر کوئی ایسا مشکل کریٹ ہو گئی جس سے امن یا اس کی معاشیت
کے اوپر فرق پڑ رہا ہے، جس سے پاکستان کے اوپر فرق پڑ رہا ہے، تو وہ اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی یعنی کہ اپنی طاقت استعمال کر سکتی ہے. ایک آئینی ڈیمانڈ ہے. تو پیپلز پارٹی تو اس آئینی ڈیمانڈ کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. میں ان تمام سوشل میڈیا ہینڈلز یا میڈیا اینکرز کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں جو پاکستان کے مختلف حصوں کے اندر بیٹھ کے پیپلز پارٹی کا دفاع کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ شاید کبھی پی ایس ایف کے ورکر تھے. آؤ نا ذرا کراچی رہو جا کے کچھ دن. ارے کراچی تو چھوڑو، تم جا کے اندرون سندھ رہو اگر اپنے آپ کو مزید سزا دینی ہے، اپنی زندگی مزید عطاب میں گزارنی ہے. 5000 سال پرانا ہمارا ملک تھا. 5000 سال پرانا سندھ اگر مان لیتے ہیں تو وہ کئی دفعہ ٹوٹ کے الگ ہوا ہے. اگر ایک دفعہ، اور یہ بات نہ بھولیں کہ جب پاکستان بنا تو کراچی وفاق کے ساتھ تھا، فیڈرل کیپٹل تھا ملک کا. اگر یہ واپس وفاق کے پاس معاشیت کے لیے چلا جاتا ہے تو اس میں ملک کی بقا ہے. کیا ملک بڑا ہے یا کوئی شہر بڑا ہے یا کوئی صوبہ؟ یہ سوال تو لوگوں نے کرنا. میں پیپلز پارٹی کی حالیہ بدماشی جس میں انہوں نے ان آرٹسٹس کو یا کسی بھی ایسی آواز کو کہ جو پروونس کے لیے یا فیڈرل ٹیریٹری کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اس کو انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا. میں ان کو بس ایک بات یاد دلاؤں گا کہ یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے. اتنا کریں کہ کل آپ برداشت کر سکیں اور آپ کو جمہوریت یاد نہ آئے. یہ آئین ہے پاکستان کا، اور یہ آئین کا ایک اور کلوز ہے جس کو کہتے ہیں 16 ایک کلوز ہے 11، ایک کلوز ہے جو کہ فورس لیبر سلیوری سے روکتا ہے، تم نے ہمیں غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. ایک کلوز ہے 14 جو کہتا ہے کہ انسان کی عزت النفس کا خیال رکھا جائے. تم لوگوں نے تو کراچی کے شہر کے لوگوں کی عزت النفس کی کر دی ہے. ایک کلوز ہے فریڈم آف موومنٹ جو تم لوگوں نے تباہ کر دی ہے کیونکہ روڈیں تم نے توڑی ہوئی. فریڈم آف اسمبلی یا فریڈم آف اسٹیشن، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن، سب اس شہر کا تم نے مسخ کر دیا. 300 سے 400 بلین تو کراچی سیس، 200 بلین سیس، اور اس کے علاوہ 300 بلین صرف کھانے پینے کے ریونیو سے کما کے دیتا ہے. اس 500 بلین کا اگر تم 10% بھی کراچی پہ ہر سال خرچ کر دیتے پچھلے 18 سال میں تو شاید آج یہ ڈیمانڈ نہیں ہو رہی ہوتی. پاکستان میں باقی صوبوں میں رہنے والے خود تو مزے سے پنجاب میں رہ رہے ہیں اور دوسرے علاقوں میں رہ رہے ہیں، وہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے عذاب کے ساتھ رہیں. جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر اس لیے معیشت بہتر ہے کہ وہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے. 18 سال سے آپ کی حکومت ہے، ایک فیکٹری بھی آپ ہندرون سندھ کیوں نہیں لے آ پائے؟ ایک فیکٹری چھوڑو، آپ ہسپتال نہیں بنا پائے. جیسے کہ کل میں نے کہا کہ وہ بچی جس کو کتے نے کاٹا تھا وہ سسک کے کراچی آ کے مری. آپ کا اپنا صدر اپنا علاج کراچی آ کے کراتا ہے نوابشاہ میں رہتے ہوئے. کیا بات کر رہے ہیں؟ بہرحال وفاق کو اس آئین کے تابع رہنا چاہیے، اور اس آئین کے اندر کراچی کے لوگوں کا حقوق بھی لکھا ہوا ہے. تو اس کی ذمہ داری وفاق کے اوپر ہے. پیپلز پارٹی بدماشی کرے تو وفاق کو مشکل فیصلے ریاست کو لینے پڑیں گے. یہ فیصلہ اب ریاست نے کرنا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان عوامی زندہ باد. اللہ حافظ.